سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد شاید کبھی آپ کو اس چیز کا تجربہ ہوا ہو. تجربے کی بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زندگی خود ایک تجربہ ہے اور عقل مند لوگ اس زندگی کے تجربات سے بہت سے سبق حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے میں ایک تجربہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہاں تو بہت کم دیکھنے میں آئے گا لیکن ہمارے ملکوں میں تو یہ عام طور پر ہے، بلکہ اکثر ہے، بلکہ ہر روز ہے اور ہر وقت ہے. آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور بیٹھے بیٹھے ایک دم جو ہے گھر کی بجلی آؤٹ ہو جاتی ہے، پنکھے بند ہو جاتے ہیں، فریج بند ہو جاتا ہے، سارا سسٹم جو ہے زندگی کا بدل جاتا ہے انسان. ہم لوگ تو یہاں عادی نہیں ہے اتنا، لیکن پاکستان میں تو اور جو دوسرے ممالک ہیں سسٹم کی اس میں کافی مسئلہ رہتا ہے. تو اس کا ایک تجربہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں بھی کبھی اگر ایسا ہو گیا ہو کہ بلیک آؤٹ ہو جائے، گھر میں فیوز اڑ جائے، رات کا وقت ہم بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں، وہاں پہ کسی کام میں مشغول ہیں، اچانک بجلی ہے جو آؤٹ ہو گئی، غائب ہو گئی. تو وہی گھر ہے، وہی کمرہ ہے، وہی جگہ ہے، لیکن ایک دم پوری زندگی بدل جاتی ہے آدمی کی. عجیب بات ہے، بالکل بدل جاتی ہے. وہ ایسا محتاج سا ہو جاتا ہے آدمی کہ میں کیا کروں، ایک دم اندھیرا، ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، بہت اندھیرا ہے. اس گھر سے واقف بھی ہے، جانتا بھی چیزیں وہاں ہیں، لیکن ہوگا کیا کہ اگر کھڑا ہو کے چلتا ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ چلتا ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ لگے. کسی چیز کو پکڑتا ہے تو ٹٹولتا ہو جا ہاتھ لگاتا ہے کہ غلط جگہ پہ ہاتھ نہ چلا جائے. ہوا نا ایسا تجربہ کبھی آپ کو؟ اور کبھی دل کرے کچھ چیز کھا لیں تو وہ کچن میں جا کے ہاتھ مارتے، تو اگر دل کیلے کو کر رہا ہے تو سیب ہاتھ میں آ جاتا ہے، سیب کا دل کرتا ہے تو سنترا ہاتھ میں آ جاتا ہے. چائے بنانے دل کر رہا ہے تو کپ کہیں جاتا ہے، ہاتھ لگتا ہے تو کپ کے زمین پہ گر جاتا ہے. ایک تماشا بن جاتا ہے انسان. صرف ایک ہی بات ہوئی تھوڑی سی، گھر بھی وہی ہے، عقل بھی ہے، چیزیں بھی وہی ہیں ہماری ہیں. کتابیں میں رکھی ہوتی ہیں یا آپ نے کوئی پڑھنے کے لیے چیز ہے تو اس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، تو کوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ کہیں سے کہیں آدمی نکل جاتے ہیں. ایک قلم نہیں تلاش کر سکتا اس کو دیکھیں، چاہے جائے کہ اس کو کچھ چیزیں چلتی ہوئی نظر آئیں، کوئی کیڑا نکل آئے، کوئی بچھو نکل آئے، کوئی اور ایسی زہریلی چیز نظر آئے، وہ تو خیر نظر ہی نہیں آتی، اس کو کیسے نظر آ سکتی. دنیا ایک بدل جاتی ہے انسان کی. یہ تو سب آدمی مانتے ہیں اس چیز کو. یہ کس نے تبدیل کی چیز؟ یہ اندھیرے نے. تو پتہ چلا اندھیرا تو بڑی عجیب چیز ہے. ہر چیز حقیقی جو چیز ہے وہ پلٹ پلٹ جاتی ہے، الٹے سیدھے ہاتھ لگنے لگتے ہیں. رائٹ چیز لیفٹ پہ چلی جاتی ہے، لیفٹ رائٹ پہ چلی جاتی ہے. کھانا نمک ہو تو چینی منہ میں آتی ہے، چینی کھانے تو نمک منہ میں آ جاتا ہے.
کہ دنیا کی ایک پتلی چلی جائے تو یہ معاملہ ہے. تو میرے بھائیو، اس تجربے سے بات بہت اچھی، قرآن بھی سمجھاتا ہے اس چیز کو کہ جب انسان کی دل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، دل میں تو روشنی ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، نظام اسی چل رہا ہے. جب دل کے اندر انسان کا جو بلب فیوز ہو جاتا ہے نا، روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا حال بالکل یہی ہو جاتا ہے جس تو ہم نے زندگی میں تجربہ کر لیا نا کہ اندھیرا کام خراب کرتا ہے. دل کی روشنی ختم ہوئی تو کیا آیا؟ اندھیرا. اندھیرا ہے تو وہی کیفیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی، رائٹ اور لیفٹ کو کچھ پتہ نہیں چلتا انسان. اَيَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنَّ، قرآن کہتا ہے کہ جس وقت اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے آدمی؟ اللہ ظن، اَيَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنَّ. اب جس طرح ہاتھ سے ٹٹولتے ہو کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، وہ الٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا معاملہ؟ جب دل کی روشنی ختم ہوتی ہے تو انسان کا دین جو ہے وہ اسی حالت میں چلا جاتا ہے. حرام کو حلال سمجھنے لگتا ہے، حلال کو حرام سمجھنے لگتا ہے، بری چیز کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اچھی کو بری سمجھنے لگتا ہے. ایک معاملہ گوڈ مڈ. قرآن کہتا ہے اَيَتَّبِعُونَ، ہر چیز جو اب فالو جو کر رہا ہے کس پہ کر رہا ہے؟ اللہ ظن. خیالات کی دنیا میں سوچ کے یار شاید یہ وہ چیز ہے، شاید اس کو ایسا. من کی دنیا میں ایک آدمی ڈوب جاتا ہے اور دین جو ہے اصل دین اس کا دوسرا ہو جاتا ہے. کتنا کلیئر قرآن نے یہ بتایا کہ جب انسان جب اس حالت میں آ جائے کہ حرام اور حلال کی تمیز زندگی سے ختم ہو جائے. حرام سے مراد یہی نہیں کہ کھانے پینے میں، زندگی میں حلال حرام کا مطلب یہ کہ جو احکامات اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، وہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، سمجھ ہی نہ ہو. اور جس چیز سے اللہ نے کرنے کو نہ کرنے کو دی ہے وہ کریں، جو کرنے کو وہ نہ کریں، اور جو دل کرے وہ کریں. اور اس کے بعد محسوسات استعمال کرے آپ نے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو فلاں چیز ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ پوزیشن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کون لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ اندھیرا آ جاتا ہے. اَيَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنَّ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنْ هُوَ إِلَّا يُحْسِنُ. اٹل پچھل زندگی گزارتا ہے پھر وہ انسان، اپنے ہی قانون کے بنے ہوتے ہیں، اپنے ہی معاملہ اس کو بنا ہوتا ہے. کچھ پتہ نہیں تو میں صحیح کر رہا ہوں، ہر چیز اس کو صحیح نظر آتی ہے. جیسے اندھیرے میں ہم چیز جو بھی پکڑتے ہیں، زن ہمارا یہی کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہوگی، خیال ہمارا یہی کہتا ہے. تو اسی طرح جو ہے جب دل کا اندھیرا ہو جائے انسان کے اندر، دل کی روشنی ختم ہو جائے تو اس کی زندگی ایسی ہوگی. اللہ نہ کرے جب زندگی میں ایسا موقع ہے انسان کے، یاد رکھیں قرآن بتا رہا ہے، سمجھ جائیں اس کو. حقیقی چیز نہ سمجھنا. جب لائٹ جلے گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے بہت غلط سے ہاتھ مارا. اور جب دل کی لائٹ روشنی کو ہوگی انسان مر جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ میں کس زندگی میں گزارا، تو کیسے میرے معاملات تھے. اس وقت میں کیوں نہ سمجھا اللہ نے جس وقت مجھے سمجھائی تھی بات. میں کیوں چل رہا تھا ظلم پر؟ اللہ نے واضح میں ہدایت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تھا، اللہ نبی ارشادات ہمیں دیے تھے، سب احکامات ہم تک پہنچے تھے، قرآن ہمارے سامنے موجود تھا، صبح شام تلاوت کرتے تھے. بتانے والے یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، سمجھانے والے یہ بھی سمجھاتے تھے ہمیں کہ چھوڑ دو یہ بہت بری چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اَيَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنَّ. لیکن ہم کیا ہے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں سکے کہ نقصان دہ چیز ہمارے لیے کیا ہے اور بری چیز کیا ہے. جیسے اندھیرے میں کیا پتا آدمی کس پہ ہاتھ مار رہے ہو، بچھو ہو، سانپ ہو، وہ ڈس لے گا اس کو. تم تو اندھیرے میں چلا جاتا ہے آدمی جس کو پتہ ہی کچھ نہیں، حرام حلال کا جب چل لگا ہے زندگی کے اندر. تو اللہ تم بھی فرما رہے ہیں اس چیز پر کہ غلطی پہ وہ بہت زیادہ. اللہ دل کا اندھیرا کیا ہے اور دل کو روشن کیسے، بس اس پہ راہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو اس سے مطمئن مت ہونا اس چیز سے. جو بھی تمہاری چیز ہوگی وہ غلط ہوگی. جس طرح غلط ہاتھ سے مارنے سے اندھیرے میں برتن ٹوٹ جاتے ہیں، اسی طرح یاد ہو کہ تمہاری ہر چیز وہ مصنوعی ہوگی اور کسی وقت میں بہت نقصان دے دے گی وہ چیز، کیونکہ تم زن کے ساتھ یہ کام کرو، روشن چیز نہیں ہے. روشنی جلاؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لائٹ کرو. بیوقوف ہو
اندھیرے میں کیوں زندگی گزارتے ہو؟ تو بڑا اچھا یہ دو چیزیں انسان کے سامنے فیصلہ آ گئی. جس وقت انسان اس قسم کی زندگی گزار رہا ہو اور زندگی سے مطمئن ہو جو قرآن کے خلاف ہو، احادیث کے خلاف ہو، اور نفس اس کا کہتا ہو کہ تو بالکل صحیح ہے، تو قرآن نے کہا یہ کیا ہے؟ ایتبعون الظن، یہ اپنے خیالات پہ چل رہا ہے آدمی، جاہل ہو چکا ہے بالکل. خیال سمجھ اب اس عقل کو، اپنے آپ کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں روشنی جلاؤ، روشنی روشن کرو دل کو. روشنی کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر جو ہے. حدیث دل کی روشنی کیا ہے؟ اونچا بولو، اللہ کا ذکر. کتنی بہترین علاج ہے. یہ کیوں ہے کام جب دنیا میں شروع ہو جائے گا تو سمجھ جاؤ یہ سب اندھیرے میں چلے گئے ہیں. اور کوئی اگر چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں تو اس کو روشنی کون سی لگانی پڑے گی؟ بلب کون سے لگانا پڑے گا؟ اللہ کے ذکر کا لگانا پڑے گا. اور جس وقت اس نے روشن ٹچ کیا، جیسی دل کے اندر روشنی آئی تو بالکل ایسا کہ اندھیرے میں بیٹھے ہیں تو بھاگ رہے، ایک دم روشنی آ گئی تو سب چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. بڑی تیزی کے جائیں گے، چائے بھی بنائیں گے، ہو یار یہ پڑا تھا ہم ادھر ہی کر لیا. کسی جلدی آدمی ہر چیز کام کر لیتا ہے. جس وقت دل کے اندر روشنی آ جاتی ہے سبحان اللہ، وہ انسان ایک دم جاگ جاتا ہے، حرام کو چھوڑتا ہے، حلال کی طرف جاتا ہے، اور اللہ کے احکامات کو سمجھتا ہے، برائیوں کو چھوڑتا ہے، وہ ان کے لیے بچھو سانپ بن جاتا ہے. یہ دو فرق آپ نے زمانے میں نظر آئیں گے الحمدللہ. دو لوگ نظر آئیں گے دنیا کے اندر، دو قسم کے قرآن بتائے دو لوگ نظر آئیں گے. جو ایسا نظر آئے تو سمجھو لائٹ آف ہو گئی، وہ بلیک آؤٹ میں بیٹھا ہے سو. اور جو اس طرف آپ کو نظر آئے وہ دنیا کے اللہ کے فضل سے وہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق چل رہا ہے. جس کو اللہ نے منع کیا وہ بے دھڑک چھوڑتا ہے کیونکہ نقصان نظر آ رہا ہے. روشنی جل گئی، اس کو پتا یہ تو بچھو میں اس کے پاس کیسے جاؤں، یہ تو سانپ ہے میں اس کے پاس کیسے جاؤں. اس لائٹ نے واضح کر دیا اس پر، اللہ کے ذکر نے جب دل میں آ کر روشنی پیدا کی تو واضح کر دیا اس نے کہ یہ بالکل خراب چیز ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کرنے والے ہمیشہ جو ہوں گے، سچے دل سے ذکر جو کرتے ہوں گے، انشاءاللہ ان کی زندگی میں پہلی چیز اترتی ہے وہ حرام سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. کتنا آسان ہے. اب میں 4 گھنٹے کسی آدمی بٹھا کر یار یہ بری چیز ہے، یار تم سنت پہ عمل کرو، یا یہ کرو، ہاں جی کریں گے کریں گے، اس کے بعد پھر وہی کام کرتا ہے. کتنے زور لگا لیں قرآن کی صفحے بیٹھ کے سنو، یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن بتاتا ہے یہ سب کچھ خود کیا ہے، لیکن اس نے کرنا وہی ہے، اس نے وہی کرنا ہے. اللہ یخلصون، اس نے اٹل پٹل کام کرنا ہے. کیونکہ اندر تو اندھیرا ہے، اس کو کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، کون سی گیتا سنا رہے ہیں یا قرآن سنا رہے ہیں یا اس کی انجیل سنا رہے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں چلے. آپ مثالیں دیتے رہے ہیں، یہ دیکھو اس قوم کی یہ ہوئی، اس قوم کا یہ حال ہوا، اس قوم نہیں آئے گا. جیسے ہی کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس نے دل کے اندر توجہ فرما کے اللہ کا ذکر چھوڑا، اس میں ذات گیا، فوراً لائٹ جل جائے گی اس کی. وہ کہے گا اللہ سبحان اللہ، اللہ نبی پاک نے سنت اسے اتنی محبت کرتا ہے، میں تو کبھی نہیں چھوڑ سکتا یار. اور یار تم اس ملک میں پھنس جاؤ گے کیسے؟ تب پاگل کی بات کرتا ہے، کون پھنستا ہے؟ اللہ رسول کی بات میں کوئی پھنستا ہے نہیں، اللہ بچانے والا ہے. لائٹ چل گئی. فرق کیا ہوا کہ اندھیرے سے آپ کدھر آ گئے؟ دو قسم کے. تیسرے بالکل بیوقوف آدمی ہیں کہ سمجھ آ رہی ہے یہ بات، ان کو اندازہ لگا ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے لیکن پھر بھی نہیں استعمال کرتے لوگ. وہ بالکل بیوقوف سمجھ رہے ہیں ہاں جی بات تو بالکل صحیح ہے، ذکر کا بڑا فائدہ ہے کریں، لیکن پھر بھی نہیں آ رہے لائن پہ آ رہے، اور پھر بھی تو چلے ہوئے ہیں. یہ تیسرے عجیب جو قوم ہے یہ عجیب قوم ہے. یعنی ایک تو ہے سمجھی نہیں، وہ اس وجہ سے جا رہے ہیں جہنم میں. اور یہ تو سمجھنے کے بعد کہ واقعی ذکر اچھی چیز ہے، ہمیں کرنا چاہیے، تو بات ہمارے سمجھ میں آ گئی، ہمارے دل میں اندھیرا ہے، ایون دیٹ وہ پریکٹس نہیں کرتے، اس چیز بات ہی نہیں. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ طریقہ قرآن کے اندر سمجھاتے ہیں انسانوں کو، بھائی بچو اس جہنم کی آگ سے بچو جس کے ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. کوئی نہیں بچا سکے تمہیں آگ سے، یہ دل کا اندھیرا تمہیں ڈبو دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، انسان کی آنکھوں کھول دیتا ہے. اور دیکھو یہاں اب کمرے میں دے رہے آپ 40 کے بلب لگائیں گے تو اتنی چیزیں روشن ہوں گی، پھر بھی اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ جائیں گی. آپ نے 100-200 لگا دیے تو چھوٹے چھوٹے جانور بھی نظر آئیں گے آپ کو، یہ فلاں یہ فلاں، ہر اسپاٹ بھی نظر آ جائے گا چھوٹا سا آپ کو. اللہ کا ذکر بھی یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کہہ رہا، تو کیا کہتا ہے ذکر کثیرہ، کہ بہت بڑا بلب لگاؤ دل کے اندر، اتنا بڑا بلب لگاؤ کہ تم ہر چیز واضح نظر آنا شروع ہو جائے. کہیں کیچڑ نظر آئے تو فوراً اپنے کپڑوں کو اوپر کر کے گزرے وہاں سے،
کیا مراد؟ کہ کہیں یہ گند نظر آ رہا ہے آپ کو دنیا کے اندر، یہ حالات ہو رہے ہیں تو وہاں اتنا بچ کے گزرو گے. لوگ کہیں اسے کیا ہو گیا، یہاں تو کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہاں تو کوئی گند نہیں ہے. دیکھیں وہ گند یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، اس میں کیا ہے جناب، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ سنیے آپ نے یہ بات نہیں سنی، واضح قرآن کے اندر اعلان ہوا ہے اس چیز کا کہ مت کر، اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ ہم تو کیا باتیں کرتے ہیں جناب یہ قسم کی، کیسے پتہ نہیں کس زبان میں باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا جناب. اور چھوڑو یار چھوڑو، بولا اتنا کیونکہ بالکل اندھیرے پتہ ہی نہیں اس کو ہو کیا رہا ہے. تو جس قدر بڑا بلب لگائیں گے، جس طرح دنیا کا قاعدہ ہے، جس قدر زیادہ کثیر اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوں گے وہ تمہیں بہت پہاڑوں کے بڑا نظر آئیں گے. بولے سبحان اللہ. کتنا انسان بڑا بن جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کے معاملات تھے ایسے. حدیث ہے کہ صحابی نے کہا کہ ہم اپنے زمانے میں جس کو تم آج چھوٹا کہتے ہو، ہمیں تو پہاڑوں کے برابر گناہ نظر آتے تھے. کیوں؟ سبحان اللہ کہ ان کے جو دل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک سے تو ڈائریکٹ فیض پہنچتا تھا. ان کی صحبت مبارک اتنے روشن ہو گئے تھے کہ اتنا بڑا چراغ کسی کے دل میں نہیں جلا. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. جو چراغ صدیق کے دل میں جلا، عمر کے دل میں جلا، ابو طلحہ کے، اب زبیر کے، عبداللہ بن عمر کے، جو چراغ ان کے دلوں کے اندر اللہ نے جلا دیے صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ قیامت تک کسی کے سینے میں اتنا بڑا بلب نہیں لگ سکتا. وہ تو اس لیے کہتے تھے کہ ہمیں تو بھائی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں پہاڑ، اور آج تمہارا یہ حال ہے حدیث میں کہ پہاڑ کے برابر گناہ بھی ہوتا تمہیں چوٹی نظر آتی ہے. نہیں جی اس میں کیا رکھا ہے جناب، میں کچھ پتا نہیں. کیا مثال دی ہے قرآن نے اللہ کے نام کی. سبحان اللہ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ. آگے تھوڑی سی چل کے آیت اس میں آتا اللہ تعالیٰ ایک عجیب مثال دی ہے اپنے نام اللہ کی برکت کی. کہتے کھاؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس پہ میرا نام لیا جائے اس کو کھا لو. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسی مثال دی کہ میرا نام لے لیا تو اس کو کھا لو. میں آپ کے سامنے بہترین لیمب کا گوشت بھون کے، پسندے بنا کے، کباب بنا کے، اور طریقے سے ڈش لگا کے اس میں خوب سجا کے بہترین گرم گرم تندور کی روٹی رکھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت کھائیے. نہیں قرآن مثال دے رہے، کھائیے دیکھیں کتنا بہترین میں نے گوشت بنا ہے. تازہ لیمب کا گوشت ہے جناب، پسند کریں گے آپ. یہ اس کے پسندے بنے ہوئے ہیں، کوفتے بنے ہوئے ہیں، کباب ہیں، مرچیاں ڈالی اس میں کھائیے. اور آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے. ہر ایک کی مثال دے رہا ہوں، اب کامن اس میں کوئی بھی ہے، ایمان والے کی بات کر رہا ہوں. کھائیے. آپ بھرتے ہیں آگے، ہو خوشبو لپٹیں نکل رہی ہیں، مسالے لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سب کچھ ہے. آپ آگے بڑھتے ہیں تو ایک کہنے والا کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں خیال کرنا یہ حلال نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں اس پہ لیا. آپ کھائیں گے؟ سی بتا کتنی کمزوری مانیں گے، بھوک کتنی. اب یہ ہے کہ اگر زبردستی وہ حلق میں چلا گیا ہمارا تو وہ اتنا مشکل ہوگا نکلنا، اس میں اتنی زہر نظر آئے گا انسان کو. یہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. بڑی پیاری بات کہی اللہ تعالیٰ نے، اِن كُنتُم بِآيَاتِنَا مُؤْمِنِينَ، کہ اس میں بہت بڑی نشانی میں نے تمہیں پیدا کر دی. اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھنے والے اس بات سے سمجھ سکتے ہیں ساری بات. میں اپنے انداز سے تفصیل بات کرتا ہوں قرآن کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کنتم بآیاتنا، کہ یہ جو بات ہے جو میں نے تمہیں کہا کہ کھا لو، ٹھیک ہے نا، اور تمہارے سامنے بکرا رکھا جائے بالکل اسی طرح بھون کے رکھ دیا جائے اور کہا دیا جائے کہ اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا، کوئی بھی ایمان والا نہیں کھائے گا، چھوڑ دے گا، اس کو زہر نظر آئے گا. اتفاق سے کھا بھی لے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وومٹنگ کرے گا، حرام تھا یہ، اف نام اللہ. یہی فرق ہو گیا نا، صرف یہی بات ہے. قرآن کہتا ہے ان کنتم بھی آیات ہے نا، کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے اس بات سے میری مثال. دیکھیں فرمایا یہی وہ جانور ہے، یہی وہ لیمب ہے. اسی لیمب پہ جب تم میرا نام لے دو گے، فذکر
میرے نام کو تم اللہ کے کہہ کے اس پہ چھری پھیر دو گے تو یہی جانور تم کس طرح کھاؤ گے کہ اس کا تم اوجڑی بھی کھا جاؤ گے, اس کے کپورے بھی کھا جاؤ گے, اس کی کلیجی بھی کھا جاؤ گے, اس کے گردے بھی کھا جاؤ گے, اس کی اوجڑی بھی کھا جاؤ گے, اس کی سری بھی کھا جاؤ گے, چھوڑو گے کچھ نہیں, پائے بھی کھا جاؤ گے. کہتے فرق کیا ہو گیا؟ وہ بھنا ہوا تھا گوشت, وہ نہیں کھایا, کھا لیا. فرق کیا؟ اس میں نام لے لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کا. تو کیا یہ تمہیں عقل میں میری مثال سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ایک نام ملنے لینے سے بکری کی حیت ہی تبدیل ہوگی؟ کیوں کہ جب اس پہ میرا نام پڑھا گیا تو اس کے روح کے اندر ایک نور پیدا ہو گیا. سبحان, کیا مثال دی. ان کو تم بھی آیات نہیں, تمہاری عقل میں نہیں بات آئی. اتنا بڑا اونٹ ہے, اللہ مثال دے رہا ہے, قربانی آئیں گے نا, کتنا بڑا گردن, اس کی ٹانگ کہاں جا رہی ہے, پیٹ کہاں جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, کیا ضرورت ہے اس کو آپ لٹائیں, بھائی چھوٹ کر ٹک 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 گولی مار کے کھا جائیں. باقلو میں مار اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. دیکھ لیں اتنا بڑا اونٹ ہے, کہاں سر, کہاں پاؤں, کہاں کیا, اور صرف آپ نے ایک دفعہ کہنا ہے بسم اللہ, اللہ کہنا ہے. اس اونٹ کی حیت کیا ہوگی کہ سر سے لے کے پاؤں تک سارا نور نور ہو جائے گا وہ اللہ کے نام سے, اور اتنا مقبول ہو جائے گا. قربانی کا جانور جناب برکت کا جانور ہے, اس میں نام لے لیا گیا ہے, اس کے کباب بھی کھاؤ, اس کے جو بھی کھاؤ. اللہ کہتا ہے یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک دفعہ نام لیا, کتنا بڑا اونٹ اوپر سے لے کے نیچے تک سارا لذیذ مزیدار ہو گیا. ایک اونٹ پہ آپ نے نام لیا, لذیذ اور مزیدار ہو گئی. ایک چھوٹی سی مرغی پہ نام لیا, اس کی ہر چیز مزیدار ہو گئی. تو فرمایا جب تو میرا نام لے گا تو کیا تیرے اثر نہیں ہوگا؟ جیسے جب تو اللہ کہے گا تو تیرا رواں رواں جو ہے نورانی ہو جائے گا. بس قسم ربی کا تبدیل اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ان کو تم بھی آیات ہیں. کیسی ترغیب دی اللہ پاک نے اپنے ساتھ کی, اللہ کے ساتھ. کہتے اس میں ساتھ تو سمجھ نہیں آئی کہ ایک جانور کو میرے ذکر سے اتنا نور مل سکتا ہے. مجھے بتاؤ جب تو میرا ذکر کرے گا اور قلب سے جب مجھے یاد کرے گا تو تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی روشنی نہیں آئے گی. کہتے ہیں میرا نام تو اتنا بابرکت ہے بیوقوف کہ غیر آدمی نام لے رہا ہے اس جانور پہ تو اس میں نور آ رہا ہے. تو جب تو خود نام لے گا میرا اپنے دل کے اندر ایمان کے ساتھ تو وہ انسان بن جائے گا جس کی میں نے گارنٹی دی ہے کہ تیرا ہر بال ذرہ ذرہ تیرے جسم کا اتنا نورانی ہوگا کہ تجھ پہ جہنم کی آگ کو میں حرام کر دوں گا. ذکر کرنے والے کے جسم کو آگ نہیں کھا سکے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. بولیں سبحان اللہ. چھوڑنا چاہیے ذکر کہ میں اپنی دعوت دے رہا ہوں آپ کو, اپنے لیے زور لگا رہا ہوں, نہیں. حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی اندھیرے میں انسان چلا گیا. بڑی اچھی دعوت اللہ نے دی ہے اس کو کہ دیکھو جب تم اپنے آپ کو گناہوں میں دیکھو, ایسی حالتوں میں دیکھو, حرام کی طبیعت ختم ہو جائے, بری چیز یہ نہ کرنا سستی ہو رہی ہے جناب, کوشش بہت کرتے ہیں, اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہو بیوقوفو. یہ سب بہانے تم جو بنا رہے ہو تو کس کے لیے یہ بہانے بنا رہے ہو؟ تو یہ پتہ نہیں کہ تو کیا کچھ حرکتیں کر رہا ہے, کتنے حرام کھا رہا ہے, کتنی چیزیں تو ضائع کر رہا ہے. کیسے تم مطمئن ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیوں بہانے بنا رہے اپنے نفس کے ساتھ؟ میں تو تجھے فائدے کی چیز کر رہا ہوں. اس زندگی کو سمجھ, تو بیکار زندگی گزار رہا ہے اور تیرے لیے بڑا خطرناک ہے آخرت کے اندر. اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر. سمجھ تو غلط ہے, اندھیرے میں ہے تو اس وقت. ہر بچھو سانپ کو تو اپنی زندگی سمجھے ہوئے. بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جگا, اور جو کمی تجھ میں ہے کہ تجھے اندر اندھیرا ہے تو یہ لائٹ بجھ چکی ہے, جا کسی اللہ والے کے پاس قلب کے اندر اسم ذات کا ضرب مراد اور اللہ کا ذکر سیکھ, اور اس کو کثرت کے ساتھ کر. جب تک تیرے دل میں وہ روشنی پیدا نہ ہو جائے کہ تو حرام کو حلال کو سمجھنے لگے, اللہ کے احکامات کو سمجھنے لگے, مطمئن نہ ہونا زندگی کے اندر جا رہا. یہ نہیں ہے, یہ سن لے بات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اتنا نہیں ہے کہ تو ذکر کر رہا ہے تو کہہ نہیں میں تو ذکر کر رہا ہوں. نہیں, ذکر کا رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے تیرے ذکر میں بڑی کمی ہو, ریا کا ذکر ہوگا وہ جس میں روشنی نہیں آ رہی. بہت سے بلب ایسی کمپنی کے ہوتے ہیں, آپ لگائیں لگاتے فیوز ہو جاتے ہیں, ہوتے نہیں ہوتے, ہے تو بلب. مثالیں عجیب عجیب آتی ہیں میرے ذہن میں. ہے تو بلب نا, بڑے شوق سے خریدا, یہ ٹیوب لے آؤ. میرے ساتھ کئی دفعہ جا بھائی ٹیوب لے آئے عبداللہ, بدر ٹیوب لے گا. میں کہا تو کھوتا ٹیوب لے کے آیا تو چلی ہی نہیں, تو بات نہیں بنی. دوسری لے کے, دوسری لے کے آتا, پھر لے وہی فیوز. تو مطلب یہ ہمیں میں نے تو ٹیوب لگائی ہے جناب, لائٹ نہیں. وہ آپ جو میں ذکر کر رہے ہیں, اور جس سے اگر یہ روشنی نہیں پیدا ہو رہی کہ ہم حلال حرام کو سمجھ نہ سکے, اللہ کے احکامات سمجھ, تو سمجھے وہ ٹیوب جو ہے
کام نہیں کر رہی تو سمجھے وہ ذکر کے اندر آپ کی حقیقت نہیں ہے، اس میں ریا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دکھاوا ہے، اخلاص نہیں ہے. ذکر کرنا ہے تو کہتا ہے پورا اخلاص کے ساتھ میرا نام لے، ایک دفعہ زندگی میں تو میرا نام لے لے، پورے جسم کو تیرے نورانی کر دوں. اتنا بابرکت نام ہے. ایک اونٹ کو ایک دفعہ تم اللہ کہتے ہو تو اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور کھانے کا صرف جینے کا بلکہ ہر چیز پاک ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز کھا جاتی ہے. تم گائے کی، بھینسوں کی کرتے ہیں نا ایسا. تو کتنے اندھیرے میں ہم لوگ ہیں. بس ہم نے گناہوں کی زندگی کو ایکسیپٹ کر کے باز نہیں آتے اور تیزی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. دوستوں ہم ایک کام کر لیں، تسلیم کر لیں غلط ہے، اتنا تو بری بات نہیں ہے نا. پھر تسلیم کر لیں ہم غلط آدمی، ایمان کے بعد میں ہم قرآن کی باتوں میں عمل نہیں کر رہے، ہم غلط کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ اس تسلیم کر لیا تو پھر کوشش کریں، اللہ تصویر پکڑیں، اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں. ترقی ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں انشاءاللہ. پیچھے ہٹنا اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹاتا ہے، ایسا مشکلات انسان کے نکل جائیں. تو دو چیزیں آج سمجھ آ گئیں کہ وہی لوگ گناہ کرتے ہیں، وہی لوگ اندھیروں میں وہی لوگ جو ہیں اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، وہی لوگ غلط کام کرتے ہیں جو اندھیروں میں ہیں، جن کے دل اندھیروں کے اندر غرق ہیں. بہترین ان کے لیے یہ ہے کام کہ روشنی کریں. اس کی روشنی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے اس میں ساتھ. اور پھر ذکر کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ صحیح ذکر چاہیے اخلاص کے ساتھ، تاکہ پتہ چل جائے. جب ذکر کر رہے ہیں تو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ روشنی آ رہی ہے، اور روشنی بتائے گی یہ حرام ہے. جب یہ چیزیں پتہ لگنی شروع ہو جائیں یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے، یہ نہیں چلنا، یہ نہیں، اس پہ کوشش شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ ذکر کام کر رہا ہے. بہت اچھا ذکر چل رہا ہے الحمدللہ، زندگی بن رہی ہے ہماری. اللہ پاک ہم سب کو ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. اور جتنی بھی اس پہ محنت ہو بہت کم ہے، بہت کم ہے. کیونکہ آج زمانہ اندھیرے کا زمانہ ہے، بہت سخت اندھیرے گناہوں کا زمانہ ہے. اس میں تو یہ ایک چیز ہے کہ انسان صبح شام پکڑے ذکر، اور ہر وقت اللہ کے ذکر اور نام کو دل کے اندر 24 آورس دل کے اوپر خیال رہے اس کا، اللہ کے ذکر کا 24 آورس. فتنے ایسے برس رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش برستی، یاد رکھیں. اور سارے فتنے کہاں پر جمع ہوتے ہیں؟ جا کر دل پر جمع ہوتے ہیں انسان کے. تو اگر ہم ذکر کے اندر محو ہوں گے انشاءاللہ تو کوئی فتنہ ہمارے دل پہ آنے والا نہیں. پھر تو فتنہ دل پہ آنے والا یا معاملہ تو یہ بڑے نیک بن کے گھر سے نکلتے ہیں، باہر چابی پکڑے گاڑی بیٹھتے ہیں، بس 2 ہی قدم بھی آپ نے سٹیئرنگ گھمائی ہوتی ہے تو فتنوں کا بازار شروع ہو جاتا ہے. کسی عورت پہ نظر پڑتی ہے، کسی انسان پہ نظر پڑتی ہے، کوئی آدمی مل جاتا ہے، وہ پرانی بات، یعنی ایک دم وہ گاڑی چل پڑتی فتنوں کی بارشوں کی طرح. ایسا خلط زمانہ ہے، پہنچتے پہنچتے آدمی کہیں پہنچ جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان اپنے دل پر خیال رکھے، اور دل کے اندر اتنی پریکٹس کر لے کہ ہر وقت دل کی طرف دھیان کر کے اللہ 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 اللہ، زبان نہ ہو دل کہہ رہا ہو آپ کو اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے گارنٹی انشاءاللہ کسی فتنے کو تیرے نزدیک نہیں آنے دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.